بنا دے یا رب دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے یا رب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ARYQ ٹی وی لاہور اسٹوڈیوز سے پروگرام اتحاد امت لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، کیا یہ آج کا المیہ نہیں ہے کہ ہمارا خالق ایک ہے، ہمارا مالک ایک ہے، ہمارا رازق ایک ہے، ہمارے رہبر و رہنما خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ہم امت ہیں وہ ایک ہیں، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، لیکن اس سب کے باوجود جزیات کو ہم لے کر اختلافات پیدا کرتے ہیں اور پھر ان اختلافات کو ان جزیات کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کی بنیادوں کو اتنا اونچا کر دیتے ہیں کہ آخر کار ہم اپنی زبان سے ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، کسی کے اوپر کفر کا یا تکفیریت کا فیصلہ کرنا یا فتویٰ لگانا کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں ہے، یہ بہت جرأت کی بات ہے اور بہت بڑی بات ہے جس کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، اگر ہم دیکھیں اصولی اعتبار سے ہم امامت کس کے سپرد کرتے ہیں؟ جو اس کا اہل ہو، جو قیادت کے اصول جانتا ہو، جو امامت کی مشگافیوں کو جانتا ہو، اس کے ہم سپرد کرتے ہیں امامت۔ جراحت کون کر سکتا ہے؟ جو ان کے اصولوں سے آگاہ ہو، آشنا ہو، جراحت کیا ہوتی ہے، خون کیسے بہایا جاتا ہے اور اس خون بہانے کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے، وہ شفا ہوتی ہے، یہ نظریہ ہوتا ہے۔ پھر ناظرین کرام، وکالت کون کر سکتا ہے؟ جو قانون کی پیچیدگیاں جانتا ہو، ہم وکالت اس کے سپرد کرتے ہیں، کسی عام انسان کے سپرد نہیں کرتے۔ لیکن کیا بات ہے کہ واحد تکفیریت آج ہمارے معاشرے میں ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اس کے کوئی اصول ہم اپنے سامنے نہیں رکھتے، اس کی کوئی پیچیدگیاں اپنے سامنے نہیں رکھتے کہ میرے زبان سے اگر کسی کے بارے میں کفر کا فتویٰ نکل جائے گا یا فیصلہ ہو کر دوں گا میں تو اس کے اثرات معاشرے پر کیا ہوں گے، ہم ہرگز نہیں سوچتے۔ ناظرین کرام، اس سوچ نے اور اس تکفیریت نے ہمارے معاشرے میں کیا تباہی مچائی ہے اور اس کا تدارک ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس زخم کے اوپر ہم مرہم کیسے رکھ سکتے ہیں، یہ ہماری گفتگو کا آج موضوع ہوگا پروگرام اتحاد امت میں۔ ناظرین کرام، اس حساس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج جو مہمان پروگرام میں تشریف لائے ہیں، میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ ڈاکٹر ضیاء اللہ شاہ بخاری۔ آپ سابقہ ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، ماشاءاللہ عالم دین ہیں اور میں کہا کرتا ہوں کہ سفیر قرآن ہیں، سفیر حدیث ہیں اور ہمارے پروگرام میں بطور خاص تشریف لاتے ہیں۔ میں ممنون اور احسان مند ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب سلامت رہیں آپ؟ کیسے مزاج آپ؟ اللہ کا احسان، خوش رہیں آپ۔ ناظرین کرام، میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب حافظ نعمان حامد جالندری۔ ماشاءاللہ ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی تشریف لائے تھے۔ آپ نواسے ہیں مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ کے، ایک علمی خانوادے سے تعلق ہے اور چشم و چراغ ہیں اس خانوادے کے۔ آج پروگرام اتحاد امت کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ کی محبت کا شکریہ۔ اور ناظرین کرام، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی محمد شفیق آوان۔ آپ ڈسٹرکٹ خطیب ہیں لاہور کے، محکمہ اوقاف میں PhD اسکالر ہیں اور فاضل ہیں دارالعلوم کراچی کے اور جامعۃ الرشید کراچی کے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ شکریہ جی، اللہ کا خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ خیریت سے۔ شاہ صاحب، آپ سے کہ ہمارے پروگرام کا جو مرکز و محور ہے چونکہ اتحاد امت ہے، تو اس اتحاد امت کے راستے میں جو ہمیں مد و جزر نظر آتے ہیں اور جو سنگلاخ راستے نظر آتے ہیں
اور جو ہمیں لگتے ہوئے زخم نظر آتے ہیں ان میں سب سے گہرا زخم تکفیریت کا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہر شخص کی ایک اہلیت ہوتی ہے جس کے ذمے ہم کوئی ذمہ داری سونپتے ہیں، لیکن تکفیریت ہم میں سے ہر کوئی اٹھ کر دوسرے کو کافر کہہ دیتا ہے، اور پھر اس کے کتنے بھیانک اثرات مرتب ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی پر، ہمارے معاشرے پر، ہمارے دین پر، کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اس سے پہلے کہ شاہ صاحب ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں کہ اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ یہ فرمائیں کہ ہم کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں، اصلاً کافر ہوتا کون ہے، کفر کیا چیز ہے، لفظی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے ہم اس کی تعریف کیا کر سکتے ہیں جس کی زد میں ہم ہر ایک کو لے آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ بڑی پاکیزہ کوشش ہے کہ امت کی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو۔ آپ اور آپ کا ادارہ ARYQ TV مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اللہ کی منشا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس ضمن میں بہت سارے مواقع پر آپ کے ارشادات، آپ کی حدیث مبارکہ، آپ کے خطبات موجود ہیں جو ہمیں اس بات کی نشاندہی فرماتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک جسد کی مانند بن کر اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ لیکن یقیناً جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ہماری بدقسمتی میں اس کو کہوں گا کہ اتنے واضح ارشادات کے باوجود ہم نے جزوی اور ایک فطری جو اختلافات کسی معاشرے میں رہتے ہوئے انسانی معاشرے میں رونما ہو جاتے ہیں اور ہونا تھا، اور یہ اللہ کی اپنی منشا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر اللہ کی مشیت ہوتی لَجَعَلَكُمْ، تم سب کو اللہ تعالیٰ مختلف نہ ہونے دیتا، ایک مسلک، ایک ہی موقف، ایک ہی نقطہ نظر پہ کھڑا کر دیتا، لیکن اللہ کی یہ منشا نہیں ہے۔ تو یقیناً اللہ رب العالمین نے اس ضمن میں جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے جو اس ضمن میں مشکل آتی ہے نا ہمارے اتحاد امت کے سفر میں اور کارواں میں، وہ یقیناً یہی کہ ہم چھوٹے اختلافات، چھوٹے مسائل جو ہمارے مختلف فی آتے ہیں، اس کی بنیاد پہ ایک دوسرے کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں کسی مومن کو، مسلمان کو کافر کہنے سے ہمیں منع کیا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے منع کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جب اللہ کے راستے میں تم نکلو نا، اور تمہاری جا کے کسی سے علیق سلیق ہوتی ہے اور وہ آ کے تمہیں کہتا ہے السلام علیکم، اور تم جواب میں یہ کہہ دو کہ لست مومنا، تم مومن نہیں ہو، کہ تم تو مومن نہیں ہو، تمہیں کیا معلوم؟ اللہ پاک نے ہمیں اس سے منع کیا ہوا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا۔ آپ فرماتے ہیں کسی اپنے مسلمان بھائی کو کافر نہ کہہ دینا، اگر تم نے اس کو کافر کہہ دیا، اللہ کے ہاں اللہ کی بارگاہ میں وہ کافر نہ ہوا، اللہ تو پھر یاد رکھنا کا وبال، اللہ رجعت علیہ، وہ لفظ کفر واپس تیرے اوپر آ کر لگ جائے گا، اللہ کے کھاتے اور اللہ کے ہاں تم کافروں میں شمار ہو جاؤ گے۔ یعنی کسی مسلمان کو کافر کہنے سے بندہ خود کافر ہو جاتا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ جی بالکل۔ شاہ صاحب میرا سوال ہم اس طرف بھی آنا تھا ہم نے، اور آئیں گے مزید بھی۔ میں اس کا معنی بیان کرنے لگا تھا کہ اب یہ معنی ہے کیا اس کا، جی جو ہم کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے عربی زبان کی جو لغت ہے اس کے اعتبار سے کفر کہتے ہیں الستر والتغطیہ، کسی چیز کو چھپانا، اور اصطلاحی طور پر شرعی طور پر ہمارے دین کی جو اصطلاحات ان کے مطابق ضد الایمان، اچھا، ایمان کی جو ضد اس کو کفر کہا جاتا ہے۔ جن چیزوں پہ، جن حقائق پر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایمان لانے کا، یقین کامل لانے کا پابند بنایا، ہم اس پہ نہ ایمان لائیں تو یہ اس کو کفر کہتے ہیں۔ جیسے اللہ کی توحید ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت ہے، ختم نبوت ہے آپ کی، اسی طرح جو ہمارے ارکان دین ہیں، اور بنیادی طور پر اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور آخرت کا انکار، اور آخرت کا انکار، جو ایمانیات ہیں ہمارے، ایمانیات میں سے کسی چیز کا انکار کرنا، اس کو شرعی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے وہ کافر ہوتا ہے۔ جی۔ تو یقیناً یہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے میں عرض کر رہا تھا، اور اس کا ہماری تاریخ اسلام میں جو آغاز ہوا نا، یہ خوارج سے ہوا ہے۔ آپ کی اجازت سے جی دوبارہ یہیں سے سلسلہ کلام شروع کر لیں گے۔ جی میں حافظ صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ حافظ صاحب، کیا ایک کلمہ گو
مسلمان دوسرے کلمہ گو کو فروعی اختلافات کی بنیاد پر، جزوی اختلافات کی بنیاد پر کافر کہہ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، میں سب سے پہلے ARY چینل کیو ٹی وی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس چینل نے یہ اتحاد امت کے عنوان سے ایک سیریز میں جو پروگرام شروع کیے ہیں اور عوام الناس کی اور امت مسلمہ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور اتحاد امت کو فروغ دینے کے لیے، اس سے بڑی نیکی کوئی اور نہیں ہو سکتی اس وقت۔ یہ بہت بڑا جہاد آپ کر رہے ہیں ARY چینل، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور جو آپ نے سوال کیا ہے، اتحاد امت کی جو بنیاد ہے، اور ہم کلمہ تکفیر ہر وقت بلند کرتے ہیں، دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اپنے اعمال کا پتہ نہیں، اور دوسروں کو ہم کافر قرار دیتے ہیں۔ تو جس طرح علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے بہت اچھی اس کی بنیاد رکھی ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو خالق و مالک ہیں کائنات کے، ان کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، اور ہم تو انتہائی کمزور ہیں، تھوڑے وقت کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور آزمائش کی زندگی ہے، اور اس کے اندر بھی ہم اپنے کاموں پر توجہ دینے کے بجائے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے کے بجائے، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق چلنے کے بجائے، ہم دوسروں کو کافر قرار دے رہے ہیں اور امت کو توڑ رہے ہیں، نفاق پیدا کر رہے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو سب کو ایک جیسے بنا دیتے، ہمارے رنگ بھی ایک جیسے ہوتے، ہمارے قد بھی ایک جیسے ہوتے، ہماری زبانی بھی ایک جیسی ہوتی ہے، اور ہم سب ایک ہی کلمہ پڑھنے والے ہوتے، ایک ہی طرح نماز پڑھنے والے ہوتے۔ میں تو یہاں پر بھی ہم مظاہر دیکھتے ہیں عبادت گاہوں میں، مساجد میں، لیکن سب سے بڑا اس کا بہترین نمونہ وہاں بیت اللہ شریف میں نظر آتا ہے۔ جب آپ وہاں پر جاتے ہیں، کوئی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اونچی آواز سے آمین کہہ رہا ہے، کوئی ہاتھ اوپر باندھ رہا ہے، کوئی نیچے باندھ رہا ہے، ہر طریقے سے لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ اور میں نے جب وہ منظر دیکھا ایک دفعہ، اس سے پہلے اتنا جب شعور نہیں تھی، شعور کی آنکھ ظاہر وقت کے ساتھ اور تعلیم کھولتی ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا، یا اللہ یہ تیرا گھر ہے، یہاں تو تیری مرضی کے بغیر کوئی بندہ آ نہیں سکتا، اور تو چاہے تو سب کو ایک انداز سے یہاں پر پیش کرے، تو یہ رنگ برنگے انداز کہاں سے ہیں؟ تو مجھے پھر بعض میں میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی، اور شاید یہ غلط ہو لیکن یہ میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ ساری ادائیں ہی پسند ہوں، ہاتھ چھوڑ کر، ہاتھ اوپر باندھ کر، ہاتھ نیچے باندھ کر، آمین اونچی آواز سے، آمین آہستہ آواز میں، یہ ساری ادائیں پسند ہوں، اور اللہ کے حضور کی، اللہ کے جو حبیب پاک پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سارے اس سے یہ ثابت کرتے ہیں، اور احادیث میں یہ روایات مروی ہیں، کوئی ضعیف ہے، کوئی صحیح ہے، کوئی کس کو مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اپنے حبیب کے تمام اداؤں کو زندہ رکھنا ہو، اور اس کی سنتوں کو زندہ رکھنا ہو، اور ہر ادا اللہ کو پسند ہو، تو اس لیے ایسے ہی ہم طریقے کو مطابق یہ کام کرتے ہیں۔ اس کی ان چیزوں کی فروئی اور ان چیزوں کی بنیاد پر ہم کسی کو کافر کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ اور ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو بتاؤں، یہ نقطہ جو علامہ صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کائنات کے اندر، دنیا کے اندر کسی کو کافر قرار دے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتا دیا، اصول بتا دیے ہیں، اور ان اصولوں کی بنیاد پر جو اللہ کے حکموں کے مطابق چلتا ہے۔ اور آخری بات وہ آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ علماء کا اختیار ہے، یہ قاضی کا اختیار ہے، عام امت کا، عام افراد کا یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، میں اس پہ عرض کروں گا آپ سے کہ یہ کس کا اختیار ہے؟ کون لوگ، ان لوگوں کے پاس اختیار ہے کہ کافر قرار دیں، تو ہمارا اختیار نہیں ہے۔ مفتی شفیق صاحب، آپ کی طرف حاضر ہونا ہے، لیکن مجھے اس سے پہلے ایک وقفہ لینا ہے، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ ناظرین کرام، پروگرام اتحاد امت ARY کیو ٹی وی لاہور اسٹوڈیوز ہے، وقفہ ہے، اور وقفے میں چلتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ARY کیو ٹی وی لاہور اسٹوڈیوز ہے، اور ہمارا پروگرام ہے اتحاد امت۔ مفتی شفیق اوان صاحب، آپ کی طرف حاضر ہوں۔ جیسے کہ علامہ ڈاکٹر ضیاء اللہ شاہ بخاری نے، پھر حافظ نعمان حامد صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی کہ ہمیں کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ ایسے ہی ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے جاری کریں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بہت بھیانک فیصلہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ ہر کام کی اہلیت ہوتی ہے، اور ہر ذمہ داری کے اپنے اوصاف ہوتے ہیں جن کو بروئے کار لا کر ہم انجام دیتے ہیں، لیکن واحد تکفیریت کوئی اتنا آسان مرحلہ ہے جس کو ہم اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور دوسرے کو ہم آنن فانن کافر قرار دیتے ہیں۔ ہماری شریعت، ہمارا دین اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، اور کہاں ہرڈلز کریٹ کرتا ہے کہ یہ حد ہے، اس سے آگے تم نہیں بڑھ سکتے؟ ارشاد فرمائیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں ARY کو ماشاءاللہ اس عظیم الشان پروگرام پہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور آپ نے مجھے اس
عظیم پروگرام میں گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے تو بالکل ایسا ہی ہے، شریعت نے ہر چیز کی ایک حد رکھی ہے۔ جی جیسے ایمان کی ایک حد ہے، کفر کی بھی ایک حد ہے۔ آدمی ایمان میں کب داخل ہوگا اس کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں، صحیح، بنیادی ایمانیات ہیں۔ اگر آپ ان کو مانیں گے، اللہ اور اس کے رسول کا آخرت کا دل سے اقرار کرنا جی اور زبان سے اظہار کرنا جی، تو جب اس کا اقرار کریں گے تو آپ ایمان میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح کفر کی بھی حدود متعین کی گئی ہیں کہ کافر کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا، اور ہوگا تو کب ہوگا۔ اور پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ہر بندے کا اختیار نہیں ہے، عوام کو اس کی اجازت نہیں دی گئی، اس کے لیے بھی باقاعدہ اصول و ضوابط اور شرائط مقرر کیے گئے ہیں کہ جو بندہ شرعی علوم کے اندر مہارت رکھتا ہو۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کفر کے حوالے سے فرمایا کہ یہ ایک حکم شرعی ہے، جی، ایک شرعی حکم ہے، کوئی ہر آدمی کی کرنے کی بات نہیں ہے کہ جو شریعت کے اصولوں کو، شریعت کے لاز کو، شریعت کی باتوں میں مہارت رکھتا ہو، اصولوں کی مہارت رکھتا ہو، وہی اس کا اہل ہے کہ وہ یہ حکم لگا سکے۔ باقی کون کافر ہے کون مسلمان ہے یہ بنیادی طور پر تو اللہ اور اس کے رسول کا اختیار ہے، یہ آدمی کا اختیار ہی نہیں۔ لیکن قرآن و احادیث میں چونکہ اس کے بنیادی قواعد، اصول اور حدود متعین کر دی گئے ہیں، تو قاضی بھی یا جو مفتی بھی فتویٰ لگاتا ہے اس کے لیے بھی حدود متعین ہیں، اصول متعین ہیں کہ سب سے پہلے یہ کہ اس کو خود شرعی علوم کے اندر مکمل مہارت ہو، قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، جتنے علوم ہیں ان کے اندر اس کو مہارت ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جس آدمی کے بارے میں وہ گفتگو کر رہا ہے، اگر کسی پر وہ کفر کا فتویٰ لگانے جا رہا ہے تو اس کے حالات کیا ہیں، اس نے اگر کوئی بات کہی ہے تو کن حالات میں کہی ہے، کہیں وہ مجبور تو نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر اس نے کوئی بات کہی ہے، ہو سکتا ہے اس کی زبان سے وہ غلطی سے نکل گئی ہو، تو خطا کے اندر کوئی بات اگر ہو جائے یا اسی طرح جو ہے وہ مجبوری کی حالت میں اگر زبان سے کوئی کفر کا کلمہ نکل جائے، تو قرآن کے اندر بھی اس حوالے سے واضح ہدایات موجود ہیں۔ سورہ نحل کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ احادیث کے اندر کوٹ کیا گیا ہے، نقل کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ مشرکین کے ہتھے چڑھ گئے اور انہوں نے جو ہے ان کو مجبور کر دیا کہ آپ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برے کلمات، نازیبہ کلمات کہیں اور ہمارے جو معبودان باطلہ ہیں ان کی تعریف کریں۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجبوری کی حالت میں وہ کلمات کہے، ان کے بتوں کی تعریف بھی کی۔ تو اب وہ جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس موقع پر جو ہے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، پریشان تھے، غمگین تھے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نحل کی وہ آیت کوٹ کی جس کے اندر اللہ رب العزت نے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سبحان اللہ، اس کا حوالہ دیا اور جو ہے آگے فرمایا کہ ہاں کہ جس کے دل میں کفر جو ہے وہ موجود ہو اور شرع صدر کے ساتھ کفر کو اختیار کرے تو اس کے بارے میں تو واضح ہے کہ ہم اس کو کافر ہی کہیں گے۔ لیکن ایک بندہ مجبور ہے اور مجبوری کی حالت میں جو ہے وہ زبان سے وہ کلمات نکال رہا ہے، تو اب مفتی کے لیے، قاضی کے لیے ان سارے حالات کا جس آدمی کے بارے میں وہ گفتگو کر رہا ہے وہ جاننا ضروری ہے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد پھر وہ جو ہے وہ اس طرف آ سکتا ہے کہ وہ فتویٰ لگائے۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب۔ شاہ صاحب آپ کی طرف دوبارہ حاضر ہوں۔ ایک تو ہم تکفیریت پہ بات کر رہے ہیں، اس کے رد کی بات کر رہے ہیں کہ کیسے ہم اس رجحان کو روک سکتے ہیں ایک دوسرے کو کافر کافر کہنے کا۔ ایک تو ہے کہ کسی کو کہنے والا، کسی کو کافر کہنے والا، ہمارا سوال ہے اس کے پاس اہلیت کیا ہے، کس بنیاد پہ دوسرے کو کافر کہتا ہے۔ ایک تو یہ بھی کیا اہلیت ہونی چاہیے، کیسے کوئی انسان دوسرے کو
کس انداز سے, کس اسلوب سے جائزہ لے کر کسی کو کافر کہہ سکتا ہے. اور دوسرا, کفر کے لیے بھی جیسے مفتی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک شرائط ہیں, کون کافر ہو جائے گا, کس بات پہ کافر ہو جائے گا. ویسے تو سورہ ماؤن اریت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین, کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے. اب جھٹلانا بھی تو کفر ہی ہے نا, لیکن کس سے؟ اپنی زبان سے نہیں, اپنے رویوں سے, کہ وہ یتیم کو کھانا نہیں کھلاتا, اس کے ساتھ دلجوئی نہیں کرتا. تو ایک یہ بھی قرآن نے بیان کیے ہیں. ہم اصلاً کفر کا فتویٰ کس پہ لگا سکتے ہیں؟ کون سی ایسی بات ہے جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے کہ وہ کافر ہے؟ ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ, میرے دونوں رفقائے کرام نے, حضرت حافظ نعمان ثابت صاحب نے, حضرت مفتی عوان صاحب نے بڑی اچھی باتیں نعمان حامد صاحب, نعمان حامد صاحب نے, اللہ ان کو سلامت رکھے, بڑی خوبصورت باتیں تھیں ان کی. میں ان کی اجازت سے ان کی بات کو یہ سوالے سے جو آپ نے ابھی سوال کیا تناظر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو نا کسی کلمہ گو کو, ہمارے دین کا ایک اصول ہے جو ہمارے فقہا نے طے کیا ہے, الیقین لا یزول بالشک. جو یقین ہوتا ہے نا, یہ شک کی بنیاد پہ زائل نہیں ہوتا, ختم نہیں ہوتا. صحیح. جب ایک بندہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو یقینی طور پہ وہ مسلمان ہو گیا. اب اس کا جو اسلام ہے نا, وہ کسی مشکوک بات سے ہم زائل نہیں کر سکتے. یہ پہلی بات ہے. بڑی انہوں نے اچھی مثالیں 2-3 بیان کی ہیں. یقینی طور پر ایک مسلمان کا جو کلمہ ہے نا, اب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فہو منا. جو ہماری 5 نمازوں کا قائل, نمازیں پڑھ رہا ہے, ہمارے بیت اللہ کو قبلہ سمجھ رہا ہے اپنی نمازوں کا, ہمارے مسلمانوں کے ذبیحے کو حلال سمجھ رہا ہے, وہ تو مسلمان ہوتا ہے. اس سے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں, اس سے عقائد کے اختلاف ہو سکتے ہیں, مسائل کے اختلاف ہو سکتے ہیں. تو اس لیے جو اختلافات ہیں نا, جو اس طرح کے ہمارے, بلکہ جو ضوابط بیان کروں ان میں ایک اہم اور ضابطہ بھی ہے. بعض اوقات قرآن میں اللہ فرماتا ہے لیس علیکم جناح فی ما اخطأتم بہ ولکن ما تعمدت قلوبکم. بعض اوقات بندہ خطا سے, شدت الفر ہوتا ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے انسان کو, شدت غم ہوتی ہے, بعض اوقات انسان کے منہ سے ایسی کوئی بات نکل جاتی ہے, دل سے نہیں وہ کہہ رہا. حدیث پاک میں بڑا مشہور واقعہ ہے, نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کو بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی اس بندے کو جو صحرا میں جس نے اپنا اونٹ کھو دیا تھا, کھانا پانی بھی اسا لے گیا, اچانک اس کو مل گیا نا, وہ لپٹ گیا اس کی گردن کے ساتھ, اور خوشی سے اللہ سے کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک, واہ میرے اللہ, واہ میرے اللہ. خوشی سے دیوانہ ہو گیا نا. کیا کہنا تھا, یا اللہ تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں, لیکن اس کو الٹ کہہ گیا. تو فرمایا اب الٹ کہنے سے وہ بندہ کافر تو نہیں ہو گیا ہے. یہ لفظ اگر کوئی بندہ ارادتاً عمدن ایسی بات کہتا اللہ پاک سے, تو یقیناً یہ کفر ہے. تو اس طرح یہ ضوابط. اب رہا کہنا کس نے, تو میں ان کی اجازت سے کہہ رہا ہوں, علماء بھی نہیں کہہ سکتے, یہ فقہا کے پاس بھی اختلاف. اس کا تعلق افتاء سے نہیں ہے. جی. کسی ریاست میں کسی کلمہ گو کو کافر قرار دینا, کسی گروہ کو کافر قرار دینا, یہ افتاء دارالفتاء سے اس کا تعلق نہیں ہے. سبحان اللہ. اس کا تعلق دارالقضاء سے ہے, اس کا قانون سے تعلق ہے. یہ جو ہمارے قانون کے ذمہ دار ہیں, ریاست ہماری, یہ اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ کسی کو کہہ سکتی ہے, اور وہ بھی سارے ضوابط دیکھنے کے بعد, دلائل دیکھنے کے بعد. ان جاکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اس لیے دیکھیے, کسی ہم جب کافر کہتے ہیں اس کا مطلب پتہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کی جو بیوی ہے نا, اس کی بیوی نہیں رہے گی, نکاح اس کا ختم ہو گیا. اب جو اس کی بطور باپ اپنی بیٹیوں پر, بیٹوں کے اوپر ولایت تھی, وہ ختم ہو گئی. اب یہ مرے گا تو اس کی وراثت جو ہے نا, وہ جو مسلمان کی وراثت ہوتی ہے اس طرح وہ وراثت کا مسئلہ نہیں, یہ کافر کی وراثت ہے. اگر اس کی زندگی میں اس کی وہ جو بیوی تھی پہلی, جو ختم ہو گیا نکاح اس کا کفر کی وجہ سے, یہ سارے, اور پھر جب وہ مرے گا نہ اس کو غسل دیا جائے گا مسلمانوں والا, نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی, نہ اسے مسلمان قبرستان میں دفن کیا جائے گا. کتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو اس لیے اب ہر ایک کو ہم دے دیں ہتھیار کے جناب, وہ جس کے مرضی خلاف کو مفتی صاحب کھڑے ہو جائیں, اور کوئی عالم صاحب, اور اسی سے تو یہ سارا ہمارے فوضا پیدا ہوا, یہ بد انتظامی پیدا ہو رہی, معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہوا. تو یہ کسی کا اختیار نہیں ہے, یہ صرف ریاست کا اختیار ہوتا ہے. اور ریاست بھی
پورے حقائق اور دلائل کے ساتھ، ایسے نہیں کہ جلدی سے جناب کسی سے اختلاف ہوا اس کو کافر قرار دے دینا، ایسا نہیں ہے یہ، بلکہ ہمارے اسلاف کا پتہ موقف کیا ہے؟ جی وہ فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک بھی اس ضمن میں ہے اور اس کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں خطا الامام، امام خطا کر جائے کس چیز میں؟ کسی کو کافر نہ کہنے میں، احبو یہ زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ وہ کسی کو سزا دینے میں غلطی کرے۔ بالکل ٹھیک، کافر کہنا یہ سزا دینا ہوتا ہے، جی بالکل، سزا دینے کی جو غلطی ہے نا یہ نہیں کرنی چاہیے، معاف کرنے کی یا اس کو سزا نہ دینے کی غلطی، وہ کہتے ہیں 1000 بندے کو یہ سزا نہ دی جائے تو یہ زیادہ آسان زیادہ ہوتی ہے، بہتر ہے۔ لیکن ایک بغیر کسی استحقاق کے کسی کو سزا دے دینا کفر کی، یہ بہت اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ ناپسندیدہ ہے۔ شاہ صاحب آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے؟ جی ناظرین کرام، بہت اہم بات ہے اور بہت اہم گفتگو ہے اور بہت توجہ طلب ہے، فکر انگیز گفتگو ہے۔ وقفہ ہے اور وقفے میں چلتے ہیں ایک مرتبہ پھر دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ARYQ TV لاہور اسٹوڈیوز ہے اور ہمارا پروگرام ہے اتحاد امت۔ جناب حافظ نعمان حامد صاحب، میں آپ کی طرف حاضر ہوں کہ جیسے شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ کوئی کسی کو کافر کہے، اور خاص طور پر کلمہ گو انسان جو کلمہ پڑھتا ہے، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو کافر کہوں۔ ایک تو یہ بات، دوسری شاہ صاحب نے یہ بات بیان کی کہ کسی کے کفر کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، اگر کسی کے بارے میں ابہام ہے، شک ہے، اس کے نظریات پر اور اس کے عقائد پر، اس کے کفری عقائد ہیں، پھر بھی میرے اور آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، اس کا فیصلہ قاضی القضات کرے گی۔ میرا سوال یہ ہے کہ چلیں عدالت میں تو وہ مقدمہ جاتا ہے جس کے بارے میں ہمیں ابہام ہو کہ ہے یا نہیں، تو عدالت تحقیق کر کے اپنا فیصلہ جاری کر دے گی۔ ایک شخص کھلے عام بنیادی عقائد کا انکار کرتا ہے، اس کے لوازمات کا انکار کرتا ہے، اس کی تشریحات کا انکار کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہمیں عدالت میں جانے کی ضرورت ہے، یا کہ مطلق طے ہے کہ یہ طبقہ، یہ لوگ، یہ فرد کافر ہے، ہم اس کو تو کافر کہہ سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ اس حوالے سے ہمیں قرآن کریم میں اور حدیث مبارکہ میں بہت سے اصول ہمیں ملتے ہیں، فقہاء کرام نے بھی ہمیں اصول بتائے ہیں۔ اب ایک تو وہ آیت کریمہ جو شروع میں بھی ہم نے پڑھی تھی، وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جی، یعنی کہ مختلف طرح کے لوگ یہاں پر ہیں، کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اہل ایمان بھی ہیں، اہل کفر بھی ہیں، لیکن ہمیں سوال جو ہے نا ہمارے اعمال کا ہوگا۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، دوسروں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ہم نے دعوت سب کو دینی ہے۔ تو اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی جو ایک تو ہے نا کفر مطلق ہے، یعنی کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، میں اس کفر مطلق کی بات کر رہا ہوں، نہیں ہے ان کا، ذرا میں حد فاصل قائم کرنا چاہتا ہوں۔ کفر ان کا وہ مطلقاً وہ کافر ہیں، کھلے عام انکار خود وہ کر رہے ہیں، تو ان کو ہمیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ مطلقاً ان کا عمل ہمارے سامنے ہے، ہم ان کو اہل ایمان یا مسلمان ہم نہیں کہیں گے، تو ان کا کفر۔ جو شخص اللہ کا انکار کرتا ہے، اس کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہے، ان کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، ہمارے وہ تو مطلقاً، ہاں وہ مطلقاً ہے، اس کے بارے میں ہمیں ڈاکٹر صاحب اگر مجھے اجازت دیں، آپ صاحب کی اجازت سے، تکفیر مطلق جو ہوتی ہے نا، جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہمارے ایمانیات ہیں ان کے بارے میں جو اللہ رسول نے واضح کر دی ہے، اللہ کی توحید کا انکار یہ کفر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کی نبوت و رسالت، آپ کی صفات علیہ، آپ کی ختم نبوت، آپ کے اوصاف جلیلہ کا انکار یہ کفر ہے۔ آخرت پر جو ایمان ہے اس کے بارے میں کوئی انکار کرے یہ کفر ہے۔ تو ہمارے بیت اللہ کی بے حرمتی، شعائر اسلام کی بے حرمتی، ارکان اسلام کی بے حرمتی اور اس سے انکار، یہ عمدن یہ کفر ہے، یہ ہے تکفیر مطلق۔ آپ ان افعال، ان اعمال کی جانب نسبت کر کے کہہ سکتے ہیں یہ چیز کفر ہے، یہ چیز کفر ہے، لیکن ایک بندہ کلمہ گو جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا نا، اب وہ جو کر رہا ہے نا اس طرح کی حرکتیں، میں یا آپ بحیثیت ایک شہری، بحیثیت ایک عالم، بحیثیت ایک استاذ، یہ ہمارے پاس حق نہیں ہوتا۔ اس کا طریقہ یہ کہ ہم اس کی یہ حرکات جو بری ہیں یہ ریاست تک پہنچائیں۔ اب ریاست کا یہ کام ہے کہ ایسے بندے کے بارے میں وہ ڈکلیئر کرے کہ اس کی چونکہ تحقیق کرنا پڑتی ہے کہ اس نے کیوں کہا، جی جی، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، وہ ساری تحقیقات میرے اور آپ کے پاس اختیار نہیں۔
ریاست کے پاس ہوتا ہے، اور پھر جس کو ریاست ڈکلیئر کر دے ہمیں اس کی پھر پابندی کرنی چاہیے. جی میرا سوال اس کو کہتے ہیں تکفیر معین. تکفیر معین جو ہے نا یہ ہمارے پاس حق نہیں ہوتا، یہ حق ہوتا ہے ریاست کے پاس. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مفتی شفیق صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں. پروگرام کے آخری لمحات ہیں کہ ایک ہے ایمانیات کا انکار، لیکن ایک شخص ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، لیکن عملی اعتبار بہت آری ہے. تو کیا جو عملی اعتبار سے انکار کرتا ہے، جیسے میں نے سورہ ماؤن کا بھی حوالہ دیا ہے، وہ اپنی زبان سے تو انکار نہیں کرتا، اپنے اعمال سے جھٹلاتا ہے روز جزا کو. تو کیا روز جزا کو وہ جو اس کا جھٹلانا ہے یہ اللہ کے ہاں قابل معافی ہو سکتا ہے؟ ہم امید رکھیں کہ اللہ اس شخص کو معاف کر دے گا. جہاں تک ایک بندہ اہل قبلہ میں سے ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور ساری بنیادی چیزوں کو مانتا ہے، اور پھر بھی عملی طور پہ جو ہے نا اس کے اندر اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں، جیسے شاہ صاحب نے اس نماز کے حوالے سے کوٹ کیا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اور یہ ایک حدیث نہیں، بے شمار روایات ہیں اور مختلف اعمال کے متعلق ہیں. تو اس طرح کی جتنی بھی روایات ہیں ان میں جو کفر کا اطلاق کیا گیا ہے، تو آیا وہ واقعتاً کافر ہوتا ہے یا نہیں؟ اگرچہ یہ فقہاء کے درمیان میں یہ مسئلہ زیر بحث ہے، لیکن اس میں میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کو کوٹ کروں گا. فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے یہ زجراً توبیخاً کہا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بندہ کافر نہیں ہو جائے گا اور نہ ہی اس کو کافر ڈکلیئر کیا جائے گا. ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے، اور عملی طور پہ کوتاہی کر رہا ہے، تو اب کفار والا وہ عمل تو ہے اور اس کو تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، لیکن اس کو ہم ان کفار کی طرح جو واقعتاً کافر ہیں، جو ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرتے ہیں، ان کے اس میں زمرے میں شمار کر لیں تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو زجراً توبیخاً ہم اس کو تنبیہ کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے مطلب وہ عملی طور پہ کفر میں داخل نہیں ہوتا. ہاں چونکہ یہ کفار والے اعمال ہیں، کفر دون کفرن، اس کو کفر اصغر بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کفر اکبر یہ ہے کہ جو ضروریات دین ہے ان کا انکار کر دینا، کہ کسی اللہ کی ذات کا انکار کرنا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کرنا، تکذیب کرنا، آخرت کا انکار، یہ تو ضروریات دین میں سے وہ چیزیں ہیں جن کو ماننا، ان پر ایمان لانا ضروری ہے. لیکن کفر اصغر یہ ہے کہ جیسے بے نماز ہے اور نماز چھوڑنے کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ کفر ہے. تو اس طرح کی جو اعمال کا مرتکب ہوتا ہے، اور یہ ہم اللہ کی شان کریمی سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ معاف کر دے گا. بالکل، چونکہ وہ جو ہے کافر نہیں ہے، فاسق فاجر ضرور ہے. فاسق فاجر ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اس عمل پر توبہ کرے، اور اس کو توبہ کرنے کا ہی کہا جائے گا، لیکن اس کو اسی طرح عام کفار کی طرح کافر ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا. جی بالکل ٹھیک. یہاں مجھے مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ کا فتاویٰ یاد آ رہا ہے. بڑی علمی شخصیت تھے، ان سے کسی کے بارے میں پوچھا گیا کہ فلاں گروہ ان کی تکفیر، تو انہوں نے فرمایا کہ میں کسی کلمہ گو کی تکفیر کے بارے میں امام المحتاطین، اللہ اکبر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے جو خراج تحسین پیش کیا نا اس لقب کے ساتھ، کہتے ہیں احتیاط کرنے والوں کے پیشوا امام المحتاطین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کا قائل ہوں. اور موقف کیا ہے؟ لا نکفر احدا من اہل القبلہ، جو بھی بیت اللہ کو اپنی نماز قبلہ بنا لیتا ہے نا، ہم اس کی تکفیر کے قائل نہیں ہیں. اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اس کی خامیاں، کمزوریاں، اس کا جو بھی ہے وہ اللہ کے پاس اس کا معاملہ ہے. ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، مسلمان ہی سمجھیں گے. آپ نے بڑا خوبصورت جملہ بولا ڈاکٹر صاحب بھی مفتی صاحب کی گفتگو کے دوران، کہ جو بندہ بے نماز مر گیا ہے، جی ہم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ سے پھر بھی اس کی مغفرت کی توقع رکھتے ہیں کہ اللہ اس کو، اسی طرح قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. شکر کرو میری نعمتوں کا، لیکن ساتھ کیا کہا کہ نہ شکری کرو، لیکن شکری کے لیے لفظ کفر اللہ استعمال کر رہے ہیں کہ اگر تم نے میری نعمتوں کی نہ شکری کی. تو یہ جو لفظ کفر ہے نا، یہ وہ کفر نہیں جو مخرج عن الملہ ہے.
یہ کفر دونا کفرن، کفر کے بھی درجات ہیں، اور جو ہوتے ہیں نا شکری، نماز میں غفلت، یہ ساری چیزیں وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ نبی پاک نے ہمیں منع، جیسے انہوں نے فرمایا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے کر، یہ توبیخ کے لیے، ڈانٹنے کے لیے اور روکنے کے لیے کہ امتناع کریں، رک جائیں، باز آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے اس کے تقاضے پورے کرنے والے بن جائیں، تو یقیناً بحیثیت ایک مسلمان ہمیں دوسرے مسلمان کے احترام اور اکرام کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، اور اس کے دین اور اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا یہ اس کا ہمارے پاس استحقاق نہیں ہے۔ اس کی کمزوری پہ اس کی اصلاح کریں، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، میٹھی زبان کے ساتھ۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ شاہ صاحب اس خوبصورت رہنمائی کا۔ حافظ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، مفتی صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، بات یہی ختم کرتے ہیں کہ جس شخص نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد وہ عملی اعتبار سے کتنا بھی کوتاہیوں میں گرا ہوا ہو یا کتنی بھی عملی اعتبار سے غفلت کرتا ہو، ایمانیات کی شرائط پوری کر دی ہیں، عملی اعتبار سے ہم سب کمزور ہیں، لیکن اس کمزوری کی بنیاد پر، اس خطا کی بنیاد پر اگر ہم ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیں گے تو پھر مسلمان کون رہے گا؟ ہمارے سامنے اولیاء کی مثال ہے، جن اولیاء کے ہم پیروکار ہیں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین کرام، یہ وہ اولیاء ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ پر لاکھوں کفار کو کلمہ پڑھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے کس کو کلمہ پڑھایا ہے؟ اللہ۔ ہم نے کسی ایک شخص کو بھی کلمہ نہیں پڑھایا، لیکن کلمہ تو نہیں پڑھایا، کفر کا فتویٰ ہم ضرور لگانا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ رویہ، یہ اسلوب، اس کی یہ پروگرام نفی کرتا ہے، اور فیصلہ وہی ہے جس کا میرے آج جید مہمانوں نے جس رائے کا اظہار کیا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں عقائد کی بنیاد پر اصولی طور پر کفر کا اشتباہ بھی ہے تو اس کا فیصلہ بھی نہ علماء کر سکتے ہیں، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ یہ پروگرام کر سکتا ہے، نہ دارالافتاء کر سکتا ہے، یہ دارالقضاء کرے گا اس کا فیصلہ۔ میرے اور آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو کافر اصلاً کافر ہیں، مطلق کافر ہیں، ان کے بارے میں فیصلے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نصوص گواہی دیتی ہیں، قرآن و سنہ گواہی دیتے ہیں، اور جن کے بارے میں قرآن و سنہ گواہی نہیں دیتے، ان کے عمل کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں فروعی اختلافات کی بنیاد پر ہم کسی کو ایسے ہی کافر کہہ دیتے ہیں، تو یہ کہنا ہمارے اوپر ہی لوٹے گا، اور یہ رویہ نامناسب نہیں بلکہ ناقابل معافی ہے اللہ کے ہاں بھی۔ ناظرین کرام، اسی پر آج کا پروگرام اتحاد امت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔